بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ساجد حسین۔ دوستو، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سائفر کے معاملے پر اور پاکستان کی مجموعی طور پر موجودہ حالت کے بارے میں۔ کل بھی اس بات پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو پولیس کے حالات ہیں عام لوگوں کے ساتھ، اس پر اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ مثلاً اب رات ایک پی ٹی آئی کے کارکن عثمان ڈار کا ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ آیا کہ میرے گھر والوں کو گھر سے باہر نکال کے پھر میرے گھر اور میری فیکٹریز کو سیل کر دیا گیا ہے۔ جرم یہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا ہے اور خواجہ آصف جو سیال کوٹ کے میراثی ہیں، میں ان کو میراثی کہتا ہوں کیونکہ ان کی باتیں ایسی ہیں، تو اس کی ایما پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی سیاسی مخالفین کے ساتھ انتقامی کارروائی عمران خان نے کی، لیکن خود ان کی حد کوئی نہیں ہے انتقامی کارروائی کرنے کی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک بوڑھی عورت کو چند پولیس والے اس کی عزت لوٹنے کی دھمکی دے کر بات کرتے ہیں اور اس کا گھر بار بھی توڑ دیتے ہیں۔ یہ عثمان ڈار کی ماں، جن کا کل بھی میں نے ذکر کیا تھا۔ تو اب دوسری طرف حالت یہ ہے کہ ایک ویڈیو آئی 42 سیکنڈ کی، جس میں یہ عثمان ڈار کی ماں اپنے گھر جاتی ہیں اور گھر کو سیل دیکھتی ہیں، اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو ایک خط لکھا ہے، اپیل پہنچائی ہے کہ خدا را میرے ساتھ انصاف کریں، میں ایک بیوہ عورت ہوں اور میرے گھر کو انہوں نے سیل کر دیا صرف اس وجہ سے کہ ہم عمران خان کے سپورٹر ہیں۔ اب دیکھتے ہیں چیف جسٹس صاحب کو ہوش کب آتی ہے، کیونکہ ارشد شریف شہید نے بھی ایک خط لکھا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ یہ پچھلے سال 12 جولائی 2022 کو لکھا تھا، تو چیف جسٹس صاحب کو ہوش نہیں آئی، اور اس کے بعد جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا اب آپ خود دیکھ لیں۔ اب بات کرتے ہیں سائفر کی۔ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں پاکستانی، باہر کے لوگ، یعنی خود امریکہ کے لوگ جس نے یہ سائفر سازشی خط بھیجا تھا، یعنی کہ جس کے جو باتیں ہوئی تھیں، ہمارے سفیر نے جو وہ باتیں نوٹ کر کے اور اس کو ایک سائفر کی شکل میں کنورٹ کر کے بھیجا کہ اس کو امریکہ کو ڈیموش کرنا چاہیے، اس کے بعد سے لے کر اب تک ہم پاکستانی شروع میں تو کچھ دن مانے کہ واقعی میں یہ ایک سازشی خط تھا، یہ مداخلت تھی۔ اس کے بعد سے لے کے چند دن گزرے اور اس کے بعد سے لے کے اب تک پی ڈی ایم کی حکومت بھی، پی ڈی ایم کی حکومت کے سہولت کار بھی اور لفافی بھی، یعنی صحافی جو لفافہ لیتے ہیں، پیسے لے کر اپنے قلم اور ضمیر کو بیچ دیتے ہیں، لفافی بھی اس بات کو مان ہی نہیں رہے کہ سائفر کوئی چیز ہے، بلکہ اب عمران خان کے اوپر یہ مقدمہ درج کر دیا گیا ہے کہ عمران خان نے سائفر چوری کیا۔ اس بات کے اوپر نہیں بات کر رہے کہ سائفر آیا، کس کے لیے آیا، کون اس کا مدعا تھا، عمران خان کی حکومت۔ اس بات پر اب یہ نہیں کہتے کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ کہتے ہیں کہ سائفر چوری ہو گیا۔ اور ہماری مسلم لیگ نون کی جو سربراہی ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ کسی کا حکم چلتا ہی نہیں ہے، ہماری نانی محترمہ صاحبہ مریم صاحبہ، وہ کہتی ہیں کہ جی سائفر اب تو کوئی ملک سائفر بھیجے گا ہی نہیں، یعنی کہ اس بندی کو سائفر ہوتا کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں، تو کرنے چلی ہمارے اوپر حکمرانی۔ اب جان بولٹن جو ٹرمپ کے دور میں امریکہ کا سیکیورٹی ایڈوائزر تھا، اس نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیا اور اس میں اس نے یہ کہا کہ یہ امریکہ کے جو اس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو زبان استعمال کی عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے، اس کے اوپر تحقیقات کرے۔ کانگریس کو اس نے کہا ہے، کیونکہ کانگریس کی گرمی کی چھٹیاں چل رہی ہیں، تو اس نے کہا کہ
छुट्टियों में वापस आए छुट्टियों के बाद, और इसके ऊपर इसका जायजा लें कि ये किसने लिखा और क्यों कर लिखा, और हमारे मुल्क के ऊपर यानी अमेरिका के जो दुनिया के अंदर तासुरात हैं वो बहुत गलत जा रहे हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन तो पहले भी अमेरिका करता रहा है, लेकिन अब की बार ऐसा लगता है में मामला कुछ और है। दूसरी तरफ इमरान खान को अब खुली ऑफर होना शुरू हो गई हैं कि आप सियासत छोड़ दें, अपनी जमात को किसी और के हवाले कर दें, आप मुल्क से बाहर चले जाएं। और इमरान खान ऐसा है कि किसी भी बात के ऊपर आने के लिए तैयार नहीं। उसने बल्कि अपने सपोर्टर्स को ये पैगाम भेजा है कि मुझे चाहे 1000 साल भी रखें जेल के अंदर तो मैं इनकी गुलामी कबूल नहीं करूंगा, लिहाजा आपने घबराना नहीं है। उनकी वाइफ बुशरा बीबी परसों इमरान खान से मिली और वो उसकी हालत देखकर रो पड़ी, लेकिन इमरान खान साहब ने उनको तसल्ली दी और इमरान खान साहब ने कहा कि ये हालात मेरे ऊपर इससे बड़े हालात आए हैं, अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरी करेगा। यानी कि उस बंदे का ईमान का लेवल और बर्दाश्त का लेवल इतना है कि ये सब लोग उसको तोड़ते तोड़ते ऐसा लगता है कि खुद टूट जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर एक और भी रात वीडियो आई जो जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा कि एक बंदे को पुलिस वालों ने उठाया, खास तौर पे पंजाब पुलिस का तो नाम आ रहा है, उस बंदे को उठाया और उसकी एहलिया को भी उठाया, और पुलिस वाले उसको ये कह रहे हैं कि अब अपनी बीवी के साथ हमारी सेटलमेंट करवाओ। ये बड़ी तकलीफ दे बात है। हमारे मुल्क के अंदर इखलाकियात का जो जनाजा इन दिनों में निकला है, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। आखिर में एक जिक्र हमारे आने वाले चीफ जस्टिस साहब का भी, जड़ावाला में पहले भी जिक्र हो चुका, आपने खबरों में भी सुना, एक हादसा हुआ था, एक वाकया हुआ था जिसमें चर्चेस जलाए गए और लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। ये सारे बातें आप सुन चुके हैं। तो आज हमारे मौसूफ आने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वहां पे पहुंचे हैं और कैमरों के साये में, जो ये कहते थे कि कैमरा नहीं होना चाहिए, कैमरों के साये में पहुंचे, एफिशिएंसी दिखाई। बहुत अच्छी बात है कि लोगों को डांटें, पुलिस वालों को डांटा उन्होंने कि तफ्तीश सही मेरिट के ऊपर होनी चाहिए, ये वो सारी बातें इस तरह करके चले गए। एक छोटा सा सवाल है, इमरान रियाज आज तक घर वापस नहीं आया, उसको लापता कर दिया गया। जिस तरह काजी साहब आप असद तूर के घर गए थे, मुतीउल्लाह जान के साथ आपने यकजहती का मुजाहरा किया था, वो भी सहाफ़ी थे। इमरान रियाज खान भी सहाफ़ी हैं। उनके घर भी जाकर थोड़ा सा ये ख्याल करें, उनके बच्चों के सर पर भी दस्ते शफकत रखें। वो भी इंतज़ार कर रहे हैं अपने घर वाले का, अपने बेटे का, बीवी अपने शौहर का, बच्चे अपने बाप का। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि काजी साहब उनके घर भी जाएंगे, क्योंकि अगर जाना होता तो फैसलाबाद तो चले गए थे, लाहौर भी थोड़ा सा ही दूर था, चले जाते। अल्लाह आप सबको आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक भी दे। इन मुश्किल हालात में अपने आसपास दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखें और हमारे इस चैनल का भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।